بائبل مقدس کو کھولیں۔ آپ سب جانتے ہیں آج کی عبادت کا خصوصی مضمون کیا ہے؟ صلیب، اور آیت جو دی ہے وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ مقدس پولس رسول جب کرنتھس شہر میں آئے تو وہاں پر بہت سے ایسے حکمت والے حکیم اور عقل مند لوگ اس کو ملے جو نہایت ہی بے وقوف ثابت ہوئے۔ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے امثال کی کتاب میں۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر، آگے کیا لکھا ہے کسی کو معلوم ہے؟ بے وقوف بن گئے۔ سو پولس رسول کی بڑی ذمہ داری بن گئی کہ ان عقل مندوں، حکیموں اور حکمت والوں اور فقیہوں کے ساتھ وہ سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور کون سی سچائی بولیے؟ صلیب۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ صلیب۔ صلیب کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے جب یہ بات لکھی، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ یونانی لوگ جو تھے حکمت کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ صلیب اور مسیح مصلوب یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی۔ اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ بے وقوفی کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ مرے مصلوب ہو تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں، ایک کے لیے ایک مر سکتا ہے لیکن سب کے واسطے ایک نہیں مر سکتا۔ یہ ان کی حکمت تھی، اور ایسی حکمت والے کرنتھس شہر میں ہیں۔ ان کی حکمت، ان کی دانائی نے کرنتھس شہر کو حرام کاری، بت پرستی، بدکاری، شراب نوشی، منشیات کی لعنتوں، جہالتوں سے وہ نہیں ان کو بچا سکے۔ لیکن جب پولس رسول صلیب کا پیغام لے کر وہاں پہنچا تو صلیب کے پیغام کے ساتھ وہاں نجات کا کام ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ صلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاک ہونے والے ہیں، یہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔
اب اس کی وجہ کیا تھی؟ شارون آپ کھڑے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ کر لیں، میں مثال دینے لگا ہوں، جیسے یہ ترازو کے دو کیا ہیں؟ پلڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ تو اب سمجھانے کے لیے میں بات کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی مرے تو باقی سب کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہو سکے اور ان کی ضرورت کو وہ پورا کر سکے؟ اوکے؟ اٹھا کے رکھنا ہے، اس ہاتھ کو نیچے رکھیں، اس کو نیچے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ اس کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا؟ اب اس کو نیچے کریں، اس کو اوپر اٹھائیں۔ وزنی کون سی چیز ہے؟ یہ وزنی ہے، یہ ہلکی ہے، اس کو اس کے برابر لانا ہے۔ اوکے؟ ادھر ہی رکھنا، سمجھے؟ یہ انسانی زندگی ہے، یہ کون ہے؟ اوکے؟ اس کے برابر لانا ہے۔ تو ایک ترازو کی طرف اس کے برابر لانے کے لیے یہ ایک ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ ایک ہے۔ میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں اگر ادھر 10 کلو کا میں پتھر رکھ دوں اور ادھر میں چھٹانک کے پتھر رکھ دوں، یا چھٹانک نہیں ایک ایک پاؤ کے بھی رکھ دوں، تو کتنے پاؤ کے پتھر 1 کلو ہوں گے؟ 1 کلو بنانے کے لیے کتنے پاؤں کے پتھر رکھے جائیں گے؟ 4۔ کتنے؟ یہ ہے 10 کلو۔ اب 10 کلو کے برابر آنے کے لیے کتنے پتھر رکھے ہیں؟ ابھی 4 پتھر رکھے ہیں تو اس کے برابر نہیں۔ کتنے رکھیں گے؟ تو میں یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک جو ہے وہ 40 کے برابر، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ایک جو ہے مصلوب ہو گیا تو سب کے لیے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ایک کی صفات اتنی ہے، پاک اتنا ہے، اور آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا ہے، اور ساری دنیا کا خالق، اس لیے ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی پورا ہو سکتا تھا، and that is Jesus Christ. آمین۔ سو حکمت والوں کو اس نے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ شرمندگی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مطلب 40۔ کون سا بندہ ہے جو یسوع مسیح کی ذات پر پورا اتر سکے؟ لیکن یسوع مسیح نے سب کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، اکیلے ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہے، یہ تم جو حکمت لیے پھرتے ہو ہلاک ہونے والوں کے لیے، تو یہ بے وقوفی ہے۔ بڑی حکمت لئی پھر دے تو
لیکن ہم جو نجات پانے والے ہیں ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے، اس نے ہمیں اپنے ساتھ اٹھا لیا ہے۔ پھر دوسری بات، کتنوں نے گناہ کیا تھا تو ساری دنیا گناہ گار ہو گئی؟ جی ایک نے گناہ کیا، کون تھا وہ؟ آدم۔ اگر ایک کے گناہ کرنے سے ساری دنیا گناہ، لکھا ہے سب نے گناہ کیا، ایک نے کیا تو سب نے کیا، یعنی سارے اس گناہ کی زد میں آ گئے۔ جب یہ مانا جاتا ہے کہ ایک کی وجہ سے سب گناہ کی زد میں آ گئے اور سارے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، تو ایک گناہ گار کی وجہ سے سارے گناہ گار، اور ایک شخص کی وجہ سے ساری دنیا میں موت پھیل گئی ہے۔ کیا یہ بات مانی جاتی ہے؟ مانی جاتی ہے۔ تو پھر ایک ہی راست باز اور پاک اور پارسا اور خدا باپ کی ذات کے نقش یسوع مسیح کی فرما برداری کے باعث لکھا ہے کہ وہ فرما بردار رہا اور یہاں تک رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تو کیوں نہیں ایک ہی کی وجہ سے سارے گناہ گاروں کا کفارہ ہو گیا۔ صلیب خدا کی قدرت ہے، ہاللیلویہ۔ اس لیے لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے، جو ایمان نہیں لاتے، جو قبول نہیں کرتے، ان کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ حالانکہ بے وقوفی وہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ بے وقوف ثابت ہو گئے تھے، ان کو بے وقوف ثابت کر دیا پولس نے، اور آپ کو بھی سب کو سمجھ لگ گئی ہے۔ آمین۔ سو کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ شکست کا دن ہے اور افسوسناک دن ہے؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں صلیب جو ہے، مصلوبیت جو ہے، وہ شکست یا افسوسناک ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اجی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ آیت کہ نجات پانے والوں کے نزدیک، بولے سب نہیں، اگوں بولنا سی تو سن ادھا تو میں بول بھی گیا ہوں، تسی پیچھے تو نہیں بول رہا، اگوں پڑھو۔ نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو جب یہ قدرت کا پیغام ہے، آمین، اس میں خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، اور قدرت کیا ہے کہ اس نے ہمیں لعنتوں سے، جہالتوں سے اور ابدی ہلاکتوں سے چھڑا لیا ہے۔ آمین۔ اس لیے یہ دن فتح کا دن ہے۔ آئیں میرے ساتھ ایک اور آیت پڑھیں، کلسیوں کا کلسیوں میں سے یہاں لکھا ہے دوسرا باب، کلوسیوں دوسرا باب اور اس کی
14 اور 15 دو آیات لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی. دوسرا باب 14 آیت، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور بولے صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ ہو جائے. اب اس آیت کو سمجھیں، یہاں لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی. اوکے، جب کوئی مجرم صلیب پر چڑھایا جاتا تو صلیب پر چڑھانے کے لیے دو دستاویز سمجھتے ہیں، ڈاکومنٹس، کاغذ. اس کے اندر اس کے جرم لکھے جاتے تھے اور باہر کے حصہ میں شرائط لکھی جاتی تھی. جب کوئی مجرم، یہ رومی اصول تھا اور یہ روم کے دور میں صلیبی واقعہ ہے، اور جب کبھی اس کو وہ اپنی سزا پوری کر دیتا تو اس کو جب وہ چھوڑا جاتا تھا تو اس کے خلاف جتنے دستاویز یا ڈاکومنٹس، ان کو ایک موٹی لکڑی کی صلیب کے اوپر رکھ کر ایک کیل لی جاتی تھی، اور وہ کیل کے ساتھ ہتھوڑا ساتھ ہوتا تھا، ایک ایک لفظ پر رکھ کر سوراخ دار کر دیا جاتا تھا. سارے کو سوراخ دار کرنے کے بعد اب ان سوراخوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، وہ پڑھ نہیں سکتے کہ اس میں کیا جرم ہے. اور پھر ریڈ انک کے ساتھ اس کے اوپر لکھا جاتا تھا ٹیٹلس ڈائی، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، اس کی قیمت ادا ہو چکی. پولس کہہ رہے ہیں کہ وہ دستاویزات جو ہمارے خلاف تھی، ہمارے نام پر، ہمارے خلاف، صلیب پر جس دن یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر لٹکا ہے. لکھا ہے پطرس کے رسول کے خط میں کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا. تو جب اسے کیلوں کے ساتھ ٹھونکا گیا تو یہ وہ سارا کام ہو رہا تھا کیلوں کے ساتھ اور بھالے کے ساتھ اس کی پسلی میں. تو یہ ساری باتیں پوری ہو رہی تھی کہ ان سب کچھ کو جو ہمارے خلاف تھا اس نے مٹا دیا ہے، اور حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا ہے. حکومت جو تھی وہ روم کی تھی، اور اختیار والے مذہبی لوگ تھے، مذہبی اختیار والے. یہ حکومت اور مذہب دونوں نے مل کر اس کو صلیب پر لٹکایا ہے،
اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی فتح پائی ہے. لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر چھٹے کلمے میں کہا تمام ہوا، تو 6 کا عدد انسان کا عدد ہے. کس کا عدد ہے؟ 6 کے عدد والا ہی جلال سے محروم ہو گیا، زندگی سے خارج ہوا. اسی کو بحال کرنے کے لیے کتنے گھنٹے یسوع صلیب پر لٹکا؟ 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا ہے. پوری قیمت ادا کی ہے 6 کا عدد انسان کا. ہاللیلویا. اور 6 کے عدد والے کے لیے 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا ہے، پوری قیمت ادا کر دی ہے. اور چھٹے کلمے میں کہتا ہے تمام ہوا. It is finished. سو گویا اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو برملا تماشا بنا دیا. آمین. اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے. شادیانہ بجایا جاتا ہے نرسنگے کے ساتھ. یسوع کے پاس کون سا نرسنگا تھا اس ٹائم؟ یسوع آپ ہی نجات کا سینگ تھا. اور سینگ ہوتا تھا نر سنگا، نر کا سینگ. نر کا سینگ، سینگ قوت کی علامت، اور سینگ نر کا. یسوع ہی نر ہے. آمین. خدا کا برہ نر ہے اور وہی نجات کا سینگ ہے. آمین. اور جب وہ صلیب پر کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، آمین، جب وہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والے کو آج ہی تم میرے ساتھ، اسے معلوم ہے کہ میری منزل کون سی ہے. آمین. اور یہ بھی کنفرم کر دیا ہے اس پر ایمان لانے والوں کی بھی منزل کون سی ہے. جو ابلیس کے پیچھے چلتے ہیں ان کی منزل بھی وہی ہے، لیکن جو مسیح مصلوب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی منزل کہاں ہے؟ فردوس، تیسرا آسمان. آمین. سو فتح یابی کا اس نے شادیانہ بجایا ہے. اس لیے واپس آئیں گے پھر کرنتھیوں کے خط میں. کرنتھیوں کے خط میں. ہاللیلویا. کرنتھیوں کا خط پہلے ہم نے پڑھا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے باب کی دوسری آیت. پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت. کیا لکھا ہے؟ بولے میرے پیچھے. میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. بڑی بات ہے یہ جو کی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے. ارادہ کر لیا. لوگ گڈ فرائیڈے صاحب گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں تے گڈ فرائیڈے دن کالے لیڑے پا کے تے کہتے ہیں جی ہیپی گڈ فرائیڈے. کالے کپڑے پانا کوئی منع نہیں. میں بھی پانا وا، پادی صاحب بھی پاندے نے، تسی بھی کئی نے پائے نا. پر یہ سوچ کے کہ گڈ فرائیڈے افسوس کا دن ہے، نال آکھن گڈ، نالے گڈ بھی آکھن ہیں.
تے نال اسی بیڈ بھی بنن دے ہیں، جدو گوڈے تے پھر گوڈے، آمین۔ سو مسیح مصلوب کو اور اس دن کو ہم نے افسوس کے ساتھ نہیں، غم کے ساتھ نہیں، کالے کپڑوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اچھے کپڑے پہن کر اچھی طرح تیار ہو کے ہم عبادت میں آئیں اور اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اس شکر گزاری میں ہمارے آنسو بہہ جائیں تو وہ آنسو شکر گزاری کے ہیں کہ میں کون تھا کہ میری خاطر میرے یسوع نے اپنی جان دی ہے، اور آج حق ہے میری زندگی پر صرف اور صرف اور صرف کس کا؟ یسوع مسیح کا، جو آپ کی خاطر مصلوب ہوا ہے، آپ کی خاطر اس نے اپنے بدن پر کوڑے کھائے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، داڑھی کے بال نوچے گئے ہیں۔ نوجوان بیٹو سنیں اس بات کو، میری بیٹیاں، تو پھر کون اس لائق ہے کہ سارا پیار اس کو کیا جائے، جس نے آپ سے ایسی محبت کی ہے، لکھا شرمندگی کی پرواہ نہ کی بلکہ صلیب کا دکھ سہا، آمین، اس سے پیار کیا جائے۔ سو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یسوع مسیح ایک بار اور مسیح مصلوب، یعنی یسوع مسیح کی شخصیت کو اور مسیح مصلوب جو یسوع مسیح کا کام ہے، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانوں گا، کیونکہ یسوع مسیح کو جاننا اور یسوع مسیح کا کام جو مصلوبیت کا ہے، اس کو جاننے میں آپ کی فتح ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ اس مصلوبیت کے مکاشفہ کے بھید کو سمجھ سکے، لیکن کرنتھیوں کے خط کے ساتھ آگے گلتیوں کا خط، اس کو کھولیں، 6 باب کھولیں، 6 باب 14ویں آیت، 6 باب اور 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ لیکن خدا نہ کرے، لیکن خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں۔ اور چیز ہے کیا جو میرے یسوع مسیح کی صلیب کے بالمقابل ہو؟ یسوع مسیح ہے جس نے میری خاطر اپنی جان دی ہے، خون بہایا ہے، ہاللیلویا۔ اب اس بات کو جانیں، میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں، آخری یہ باتیں پڑھ کے پھر دعا کریں گے۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب، آخر یسوع مسیح کیوں صلیب پر چڑھا؟ کیا یہ حادثہ تھا؟ کوئی اتفاق تھا؟ یا یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ میں نے مصلوب ہونا ہے؟ عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کو کھول لیا، اوپر سے ہم پڑھیں گے، اوپر سے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، عکس ہے لیکن اصلی چیزوں کی اصلی صورت نہیں،
ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ ہر سال جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ یاد دلاتی ہیں کیا؟ تم گناہ گار ہو، تم گناہ گار ہو، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہیں کیا، بلکہ میرے لیے بدن تیار کیا۔ یسوع مسیح دنیا میں آتے وقت باپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس لیے کر رہے وہ ازلی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری سوختی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہیں ہوا۔ کیوں خوش نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قربان ہونے والی قربانیاں جو ہے ان کے اندر خوشی نہیں ہے۔ زبردستی رسے سے باندھنا، ان کے پاؤں کو باندھ کر رسے سے کھینچ کر دھڑم کر کے پھینکنا، کبھی کسی نے دیکھا ہے قربانی کو؟ تو اس طرح سے یہودی لوگ قربانیاں چڑھاتے، بڑے داؤ پیچ کے ساتھ رسی پھینکتے ہیں ان کے پاؤں میں، اور پھر وہ رسی سے اس کے پاؤں باندھنے، پھر کھینچ کے دھڑم پھینکنا، اور پھر جا کے چھرا لے کر اور اس کے گلے کو، اور اگر کبھی وہ جانور مار کے چھنڈا اٹھ کھلوے تے قربانی کرن والے نو اپنے سنگاں تے چک لوے تے او دا ٹھڈ بھی آر پار تے نال او بھی دوڑ پیا تے جڑا او دے اگے اگے آیا انہیں سارے نو لتاڑ کھڑیا کہ نہیں مر گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے اندر خوشی نہیں ہے۔ اگر وہ انسان کی طرح بول سکیں تو وہ بتا سکیں، ان کے اندر پھنکارنا ہے، غصہ، پھنکارنا، غرانا۔ اس لیے خدا کو بھی خوشی نہیں ہو رہی کوئی ایسی قربانی منظر عام پر آئے جو خدا کو خوش کر سکے اور وہ کہہ سکے میری نہیں بلکہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قانون تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، لہذا کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ لوگ تو پتہ ہی نہیں لگ رہا وہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاضی صاحب کون کہہ رہے ہیں؟ اجی ہاں خداوند یسوع کہہ رہے ہیں نا کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، وہ بدن میں آیا، اور وہ بدن کس لیے تیار کیا گیا ہے؟ اس وقت میں نے کہا 7ویں آیت میں، اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں
کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ خدا باپ ساری دنیا کو بچا لینا چاہتا ہے، نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی وہ ہلاکت میں ابدی موت کے حوالے نہیں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ آپ سب کو بچانے کی خاطر وہ ایسی قربانی کو منظر عام پر لاتا ہے جس کے اندر فرما برداری ہو۔ آمین۔ اور وہ کون ہے بولے؟ یسوع مسیح۔ سب بولے کون ہے وہ؟ وہ یسوع مسیح ہے جس نے ہم سب کی خاطر قربانی دی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کے دور میں جو تھے ان کے لیے وہ انتہائی غمگین ترین گھڑی تھی، لیکن یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ وہ اس خوشی کی خاطر جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ اٹھایا۔ اور وہ خوشی کیا تھی؟ جتنے گناہ گار لوگ ہیں، جتنے موت میں چلے گئے ہیں، جتنے جہنمی ہیں، جتنے خدا سے دور ہیں، جتنے جلال سے محروم ہیں، ان سارے لوگوں کو میں خدا باپ کے پاس لے آؤں، ان سارے لوگوں کو میں جلال کے اندر داخل کر دوں، ان سارے لوگوں کو میں آسمان کی بادشاہی کا شہری بنا دوں۔ آپ کو بھی یہ بات پسند ہے یا نہیں؟ کس کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ تھوڑی دیر کھلاری رکھو، میں تسلی نہ دیکھا تو صحیح۔ آپ کو نہیں پسند ہے؟ نہیں؟ اس سے پوچھیں آپ کو نہیں پسند کہ آپ جلال کے اندر؟ نہیں، سب کو چھوڑے، میں آپ کی بات اپنی اپنی بات کریں۔ کس کو پسند ہے؟ تو یسوع مسیح نے اسی لیے تو جان دی تھی کہ سب کو جلال کے اندر داخل کرے، سب کو ابدی ہلاکت سے بچا لے، سب کو۔ یعنی یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اب نیچے ہاتھ کر کے مجھے یہ جواب دیں، کیا آپ سب نے واقعی سچے دل سے توبہ کر لی ہے؟ اور توبہ کے بعد یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیا ہے؟ کس کس نے توبہ کیا اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیا؟ اب وہ آپ کھڑا کریں۔ اونچا رکھیں ہاتھ، پورا چکوتے۔ اور باقی لوگ کیوں کٹ گئے، پیچھے رہ گئے؟ باقی کیوں پیچھے رہ گئے؟ اب لوگ کم ہو گئے، اب لوگ کم ہو گئے۔ اب کیسے گڈ فرائیڈے منائیں گے؟ اب کیسے ایسٹر منائیں گے جن کے ہاتھ نیچے ہیں؟ یسوع نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہو۔ اب جن کے ہاتھ نیچے تھے وہ ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہاں ہاں، چکو چکو۔ جن کے ہاتھ نیچے تھے اب وہ ہاتھ اوپر اٹھائے، اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جن کے ہاتھ نیچے تھے وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لیے، آپ چاہیں گے میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں جی؟ لیکن دعا سے پہلے میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے رسپانس، جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی اس کے لیے رسپانس،
جس نے آپ کے لیے گالیاں کھائیں، آپ کی نجات کی خاطر منہ پہ تھکوایا، اس کے لیے رسپانس کیا ہے؟ اے یسوع ہم اپنا آپ تجھے دیتے ہیں۔